اور ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت اتارا ہے۔ ہر آیت کی شان نزول ہے، ہر سورت کی شان نزول ہے، اس کے اتارنے کی وجہ ہے۔ اس آیت کے بھی اتارنے کی وجہ ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شروع میں فرما دیا کہ سنو سنو تمہیں خرچ اس میں سے کرنا ہے جو میں دے رہا ہوں، اپنے میں سے نہیں، کیونکہ ساری چیز میری دی ہوئی ہے، اس میں سے عطا کرو، اس میں سے دو، وہ بھی 2.5%۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک بات آئی، روایت بتلاتی ہے کہ ایک صحابی کا نام تھا ثعلبہ۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کی شان نزول میں بیان کرتا ہوں۔ شان نزول کا مطلب اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی اس آیت کو۔ کیا نام ہے؟ ثعلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابی غریب فقراء میں زیادہ شمار ہوا کرتے تھے۔ وہ ثعلبہ ایک دن میرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کر دیجئے؟ کہ مال آ جائے، میں غریب ہوں، کیونکہ دوسروں کو دیکھتا ہوں نیکی کرتے میرے دل میں بھی جذبہ آتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہوں زکوٰۃ دیتے ہوئے میرے دل میں بھی جذبہ آتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہوں جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرتے ہوئے چندہ دیتے ہوئے میرے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ میں بھی دین کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لوں اور اپنے مال کو دوں اور نیککاروں میں ہو جاؤں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ جس حال میں اسی حال میں رہا، اسی میں خوش رہا، اسی میں برکت تیرے لیے، مت مانگ، کیونکہ مانگنے کے بعد اس کے اندر میں الجھ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن ثعلبہ مانے نہیں، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے دل کے اندر میں تمنا ہے، خواہش ہے، میں بھی خیر کا بنوں، میں بھی خیرات دینے والا بنوں، میں بھی زکوٰۃ دینے والا بنوں، میں بھی لٹانے والا بنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے۔ اللہ کے نبی دعا کرے تو قبول تو ہوگی نا، قبول ہو گئی۔ روایت بتلاتی ہے کہ ان کے پاس 4 بکریاں تھیں، سال پورا نہیں ہوا، ابھی سال پورا ہونے میں باقی تھا کہ اللہ نے اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت عطا کیا، اتنا عطا کر دیا کہ بکریوں کو بیٹھانے کی جگہ نہیں تھی، ان کو باہر مدینے سے باہر لے جانا پڑا، اتنا مال ہو گیا، بھر گیا۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب جس کے پاس جتنا کم مال ہوتا ہے وہ اتنا فارغ ہوتا ہے، وہ اتنی عبادات یا کسی چیز میں وقت دے پاتا ہے، لیکن جب دنیا اس کی بڑی ہو جاتی ہے تو ذرہ بھی ان کے پاس وقت ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ سونے کے لیے بھی نکالنا پڑتا ہے انہیں، کس کو دیکھے، کہاں دیکھے، کیسے، دنیا کی غفلت نہیں بلکہ دنیا کے مشاغل میں الجھ جاتا ہے۔ جو پہلے نبی کے دربار میں بار بار آیا کرتا تھا اب مالو سر اتنا ہو گیا کہ مدینے کے باہر ہے، کبھی کبھی اندر آنے کو ملتا ہے۔ اور قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ لینی ہوتی تھی، جب زکوٰۃ کسی سے لینا ہوتا تھا، کسی پہ حکم لاگو ہوتا تھا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نام لے کر کے ان کے نام کی چٹھی لکھ کر کے دیا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں شخص سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔ حکم ہوا، قرآن کی شان نزول بات ادھر چلی گئی تھی، حکم ہوا کہ جاؤ جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، ان سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی لکھ کر کے دیا، گئے، جیسے پہنچا وہاں پہنچے صحابی
دیکھتے ہی غصے میں آ گیا ثعلبہ. کیا کہا؟ آ گئے میرے در پہ، ابھی تو 4 سے 8 بنے نہیں، سر پہ سوار ہو گئے، مجھ پہ بھی ٹیکس لاگو کر دیا، مجھ سے بھی مانگنے چلے آئے، کوئی نہیں ملا. ارے جاؤ، ابھی تو ملا ہے، ابھی تو پورا مال آیا نہیں، محنت کیا، مشقت کیا، جمع ہی ہوا، پہنچ گئے، جاؤ جس کے پاس جانا کسی اور کے پاس جاؤ، آؤ گے لوٹو گے تو میں سوچوں گا. ادھر وہ صحابی ابھی لوٹے نہیں، ابھی تو گئے. ادھر رب کا صحابی تشریف لا چکا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں، قرآن آ چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، آیتیں نازل ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کا پیغام اتر گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مال مل جائے، مجھے بھی امیری مل جائے، مجھے بھی شان مل جائے، مجھے بھی دولت مل جائے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو میں بھی خیرات کروں گا، گھر گھر جا کر کے بانٹوں گا، یتیموں کو دوں گا، بیواؤں کو دوں گا، مسجدوں میں چندہ دوں گا، امام کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا، مسجدوں کے بناوے میں ہاتھ بٹاؤں گا. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خیر کرتے 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 نیک کار میں شمار ہو جاؤں گا. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جب میں اسے دے دیتا ہوں تو وہ ایسے بن جاتے ہیں، وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کی نظریں پھر جاتی ہیں، وہ ادھر سے مڑ جاتا ہے اور دوسری طرف گھوم جاتا ہے. صاف صاف قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اعراض کرتا ہے، وَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ، اعراض کرتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے. میرے نبی نے جیسے قرآن نازل ہوا فرما دیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے لیے قرآن میں اللہ نے آیتوں کو اتارے دیا. میں کہہ رہا تھا کہ مت مانگ، جتنے پہ تھا اتنا ہی خوش تھا، تو برباد ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ صحابی تو صحابی ہے، دل میں ایثار ہے، محبت ہے. صحابی دوڑ کر کے فوراً ثعلبہ کے پاس گئے. اے ثعلبہ، تو نے کیا کر لیا؟ اپنی زندگی کو برباد کر لیا. میں نے اپنی کان سے نبی کی زبان سے سن کر کے آیا ہوں کہ قرآن تیرے لیے اتر گیا، تجھے بربادی کا حکم آ گیا، قرآن تیرے خلاف آ چکا ہے، نبی کی زبان نکل چکی ہے کہ تو برباد ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ اب ہوش آتا ہے، ثعلبہ کیا کر سکتا ہے، جو بکنا تھا وہ بک دیا، زبان ہی تو تھی، جو کہنا تھا کہہ دیا. روایت بتلاتی ہے کہ ثعلبہ کو جب ہوش آیا، ساری کی ساری بکری اور بچے سب کو لے کر کے مدینے پہنچ گیا، میرے نبی کے حضور پہنچ گیا اور کہا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں خطا کار ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں غفلت میں پڑ گیا ہوں، میری ساری کے ساری جائیداد، سارا کا سارا مال لے لیجئے، میں جیسا تھا ویسا ہی رہوں گا. میں کئی بار کہا ہوں کہ میرا نبی جیسا کوئی رحمت للعالمین نہیں، ان کے جیسے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اتنا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کو بخشنے والے. یہاں تک کہ اپنے چچا کی کھوپڑی میں شراب پینے والا جب ایمان قبول کیا تو ان کو بھی معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ اے ثعلبہ، میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لینے والا، کیونکہ جس نے دیا تھا اسی کا فرمان آ گیا، اسی کا حکم آ گیا کہ ثعلبہ کا کوئی مال نہ لیا جائے. میں کیسے تیرا مال لے سکتا ہوں؟ میرے محترم، نبی کا زمانہ جانے کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا. حضرت ثعلبہ پورا کا پورا مال لے کر کے پہنچا کہ قرآن میں میری آیت خلاف آ چکی ہے، نبی نے بربادی کا حکم دے دیا، اب پورا مال لے لیجیے، اللہ میری توبہ کو قبول کرے. صدیق نے بھی کہا، جب نبی نے نہیں لیا تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا، نہیں لوں گا. صدیق بھی نہیں لیا. فاروق کا زمانہ آیا،
فاروق کے پاس پورا مال پیش کیا. انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا، جب صدیق نے لیا، تو فاروق کون ہوتا ہے تیرے مال کو لینے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ انتقال کر گیا.